بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ کی جنگ کو شروع ہوئے ایک برس بیت گیا ہے۔ ان 365 دنوں میں غزہ کے باسیوں کی زندگیاں یکسر تبدیل ہو گئی ہیں۔ آج غزہ کا کوئی خاندان ایسا نہیں جس نے اس جنگ میں اپنے خون سے حصہ نہ ڈالا ہو، اور کوئی گھر ایسا نہیں جہاں شہادتیں نہ ہوئی ہوں۔ غزہ جو کم و بیش 23 لاکھ فلسطینیوں کا گھر ہے، جنگ کا 1 سال پورا ہونے پر اب پہلے سے بہت کم مشابہت رکھتا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں نے پورے محلوں بلکہ شہروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ صدیوں پرانی مساجد اور گرجا گھروں کو مٹا دیا ہے۔ درسگاہیں اور ہسپتال کھنڈروں میں بدل گئے ہیں اور زرخیز تری زمینیں تباہ ہو گئی ہیں۔ صہیونی دہشت گردوں کی امریکہ اور بھارت سے حاصل کردہ 1200 سے 2000 پاؤنڈ کے بموں کے استعمال سے انبیاء کی سرزمین پر ایسی تباہی مچائی ہے جسے دیکھ کر آنکھ اشبار اور ہر دل زخمی ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس کہ انسانیت کے ٹھیکیدار اس تباہی کو امن کے قیام کے لیے ناگزیر اور 1.5 ارب مسلمانوں کے حکمران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہن کا شکار ہیں۔ صرف 365 کلو مربع میٹر یا 141 مربع میل کے اس چھوٹے سے علاقے میں تباہی کا پیمانہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے بیشتر باشندے گھر واپس نہیں جا سکتے، کیونکہ وہاں ملبے کے ڈھیر کے سوا کچھ باقی نہیں۔ غزہ میں اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی حملوں میں کم از کم 41,870 افراد شہید اور 97,166 زخمی ہو چکے ہیں، جن میں سے 20,000 سے زائد بڑی معذوری کا شکار ہو گئے ہیں۔ شمالی غزہ میں واقع جبالیہ غزہ کی پٹی کے 8 پناہ گزین کیمپوں میں سے سب سے بڑا ہے۔ یہ کیمپ 1948 میں قائم کیا گیا، جب صہیونی فوجیوں نے 7,50,000 سے زائد فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کیا۔ صرف 1.4 کلومیٹر کے چھوٹے سے رقبے پر محیط، اور یہ پٹی کے سب سے زیادہ آبادی والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہاں امریکی ساختہ 2000 پاؤنڈ وزنی بموں نے وہ تباہی مچائی ہے کہ عالمان اس بمباری سے جہاں 1.5 لاکھ سے زائد آبادی کے اس کیمپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے، وہاں ہر سو 40 فٹ کے گڑھے باقی ہیں۔ وہیں سینکڑوں لوگ شہید بھی ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، غزہ کا پرانا شہر مشرق وسطیٰ کے قدیم ترین ثقافتی ورثے کے مقامات کا گھر ہے۔ اس کے قابل ذکر مقامات میں اہم عبادت گاہیں شامل ہیں، جن میں 2 ممتاز گرجا گھر، سینٹ فلپ دی ایونجلسٹ چیپل اور چرچ آف سینٹ پیروفیر، جبکہ عمری مسجد، جسے غزہ کی عظیم مسجد بھی کہا جاتا ہے، اہم ہیں۔ انہیں 8 دسمبر 2023 کو غزہ پر بمباری میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ مسجد کی 747 سال پرانی لائبریری، جو کئی نایاب نسخوں کا گھر تھی، جس میں قرآن پاک کے پرانے نسخے بھی شامل تھے، اب کھنڈر بن چکی ہے۔ اسی طرح گرجا گھروں کی چھتیں گر گئی ہیں، اور گزشتہ 1 سال میں غزہ کے سرکاری میڈیا آفس نے اسرائیلی حملوں کی وجہ سے کم از کم 611 مساجد کی مکمل تباہی اور 214 مساجد کی جزوی تباہی ریکارڈ کی ہے۔ وسطی غزہ میں دیر البلح کا علاقہ واقع ہے، جو غزہ کے اہم زرعی مراکز میں سے ایک ہے اور سنترے، زیتون اور خاص طور پر کھجور کی کاشت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اسے شدید بمباری سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ پرانے شہر سے سڑک کے نیچے غزہ شہر کے ریمال محلے کے مرکز میں واقع غزہ کی اسلامی یونیورسٹی سمیت تمام 12 یونیورسٹیوں میں سے اب کوئی بھی باقی نہیں رہی، اور جنیوا میں قائم آزاد یورومیڈ ہیومن رائٹس مانیٹر کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے منظم طریقے سے غزہ کی ہر یونیورسٹی کو مرحلہ وار تباہ کیا ہے۔ اسی طرح عالمی امن کے لیے خطرہ، غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال سمیت صہیونی درندوں نے پٹی کے 114 چھوٹے بڑے ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں کو تباہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی عدالت انصاف سمیت دیگر نے صہیونی فوج کی طبی سہولتوں کو ختم کرنے کے غیر انسانی کارروائی کو جنگی جرم قرار دیا ہے، مگر اسرائیل اور اس کے امریکہ سمیت دیگر سرپرستوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رہی۔ اب جنگ کو شروع ہوئے 1 سال بعد صہیونیوں نے غزہ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے مذموم منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے، جس کے تحت غزہ کی پٹی کو اندر کی طرف کھیل دیا گیا ہے اور ایک 1.5 کلومیٹر چوڑی اور 6.5 کلومیٹر لمبی پٹی کی مدد سے، جو جوہر الدق کے علاقے میں بنائی گئی ہے، غزہ کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اور اس بفر زون کو نیٹرزم کوریڈور کا نام دیا گیا ہے۔ اس وقت مجموعی طور پر غزہ کا تقریباً 60% حصہ تباہ ہو چکا ہے، جس میں شمالی غزہ میں 69.3%، غزہ شہر میں 73.9%، خان یونس میں 54.5% اور رفح میں 46.3% سے تباہ ہو چکے ہیں۔ غزہ میں ہونے والی تباہی کو دیکھتے ہوئے ایک اندازے کے مطابق غزہ پر 75,000 ٹن بارود گرایا گیا ہے، اور ماہرین نے پیشین گوئی کی ہے کہ 42 ملین ٹن سے
زیادہ ملبے کو صاف کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں، جو کہ ان پھٹے بموں سے بھرا ہوا ہے۔ مگر اس ساری تباہی کے باوجود صہیونی دہشت گرد اور ان کے آقا غزہ اور فلسطین کے باسیوں سے اللہ پر ان کا ایمان اور غیر متزلزل قوت ارادی نہیں چھین سکے۔ وہ آج بھی اپنے وطن کی آزادی کی جنگ کو اپنے خون سے سینچنے میں مصروف ہیں۔ نصر من اللہ فتح قریب۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔